اس غم کو کیسے منانا چاہیے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ کربلا واقع ہونے سے پہلے بنی ہاشم کے خاندان میں در و دیوار سے گریے کی آوازوں کا آنا، یعنی اتنا بڑا غم ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب سے پیغمبر اسلام کی شہادت ہوئی، عزاداری تب سے ہی شروع ہو چکی، اور جب سے یہ عزاداری شروع ہے، اب سے 1400 سال پہلے سے وہ عزاداری اور آج کی عزاداری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو پہلے عزاداری ہوتی تھی قدیم ہمارے بچپن میں، آج سے 60 سال 70 سال پہلے، ہم نے جو دیکھا کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ایام عزا آتی نہیں تھی کہ ہمارے گھروں میں ایک عالم یہ ہوتا تھا کہ نیا کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا۔ غم کے اثرات ڈھل جاتے تھے، چہروں پہ غمگینی آ جاتی تھی، آپس میں گلے ملنے سے بھی گریز کرتے تھے، یہاں تک کوئی کسی کا حال نہیں پوچھتا تھا، ہائے حسین کی صدا آتی تھی۔ آج کے دور میں جس طرح ممبروں پہ کچھ نادہان ذاکرین جو کہ ایسے جو ہے تقاریر کر لیتے ہیں جو کہ اسلام کے منافی ہے، جیسے وہ بہت ساری طرز لگا کر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح بہت سارے دوسرے مسائل کے لوگوں کو جو ہے وہ صحیح جس طرح آگاہی اور معرفت دینی چاہیے وہ نہیں نظر آ رہی۔ تو غم حسین کو انتہائی سادگی کے ساتھ منانا چاہیے، تبرکات کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اب تبرکات بھی ہمارے جو ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے شادی بیاہ کے کھانے ہوتے ہیں، نظر و نیاز، جبکہ پہلے نظر و نیاز ایسی سادہ نظر و نیاز ہوتی جس سے غم کے آثار ظاہر ہوں۔ کوئی اشتہار نہیں چھپتا تھا، کوئی ایڈ نہیں آتی تھی، بلکہ سینہ بہ سینہ پیغام چلتا تھا، اور لوگ اپنے اپنے جو وسائل تھے ان وسائل پہ وہ غم حسین میں اس مجلس عزا میں شرکت کرتے تھے۔ آج کے دور کی نسبت اس وقت لنگر کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، جس کی جو استطاعت ہوتی تھی، کوئی چنے بانٹ رہا ہے، کوئی نان خطائی بانٹ رہا ہے، کوئی رس بانٹ رہا ہے، اس قسم سے تبرکات بانٹے جاتے تھے۔ لیکن آج جو دور ماڈرنائز ہو گیا، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ یہودی لابی کا ہے، صہیونیت کا ہے، جنہوں نے کثیر سرمایہ اس ذکر کو خراب کرنے کے لیے، اس ذکر کو روکنے کے لیے اپنا لگا رہے ہیں، اور نوجوان نسل جو ہے ہماری اور ذاکرین جو ہمارے اس میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں صرف پیسے کی لالچ میں، ذکر حسین سے بہت دور ہو گئے۔ جو چہروں پہ غم نمایاں تھا وہ آج نہیں ہے، وہ جو رونق ایک نظر آتی تھی کہ یہاں کسی کا کوئی مر گیا ہے، کوئی لٹ گیا ہے، کوئی اجڑ گیا ہے، وہ آج نظر نہیں آتا۔ عزاداری کو اس طریقے سے انجام دیں کہ عزاداری پورے طریقے سے اثر انداز ہو آئندہ آنے والی نسل پہ، تاکہ امام حسین کی اس مصیبت کو درک کرے، اور جب اس کے سامنے حسین کا نام لیا جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ میری پیدائش پاکستان سے پہلے کی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جو پہلا محرم آیا وہ اکتوبر میں آیا تھا، اور میں 8-9 سال کا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ، ہم سب بڑی سادگی سے اور بڑی عاجزی انکساری سے باوضو ہو کر مجالس میں ماتم میں شرکت کرتے تھے، اور ابھی تک ہمارے گھر میں یہی ایک سلسلہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ماں باپ نے مجالس عزا میں جانے کے لیے ساتھ ساتھ ہمیں نماز، روزہ اور دیگر پابند چیزوں کا کرایا، جو اسوہ حسنی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پردہ بھی خواتین پابندی سے کرتی تھی، اور ہم لوگ جب طالب علم تھے اور ابھی تک نئے کپڑے نہیں سلاتے تھے۔ جب طالب علم تھے پرانے کپڑوں کو رنگا جاتا تھا، اور نہ فیشن کے کپڑے ہوتے تھے۔ ابھی یہ کوئی 10-12 سال سے یہ کوئی وبا چلی ہے،
جس کا ہمیں سخت افسوس ہے، جس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کے لیے ہمیں امام حسین کا غم منانا ہے، ہمیں اپنے کسی رشتہ دار کی شادی یا کوئی خوشی یا سالگرہ میں نہیں جانا۔ آئیے واپس پرانے دور کی طرف، جو عزاداری کی حقیقت تھی اس کی طرف اسی ہی طریقے سے منائیں جس طرح ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے مناتے آ رہے ہیں۔ ہمارا گھر اپنا 110 سالہ پرانا عزاداری ہے اور عزاداری اس میں ہو رہی ہے، ہم ہر سال کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی کسی روایت کو لیٹسٹ ماڈل میں جدید دنیا میں ابھی تک نہیں بدلا۔ یہ ایک عبادت ہے اور ہر سال ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ امام حسین سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اگر کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ مولا جب امام زمانہ آئیں تو ہمیں ان کا سپاہی مشہور کرنا، ہم بتائیں گے کہ ہم کتنے حسینی ہیں۔ حسینی بننے کے لیے اپنے کردار کو بھی سنواریے اور اپنے عمل کو بھی جاری و ساری رکھیں۔